بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک رات مصر کے بادشاہ فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ شام کی طرف سے ایک آگ آئی اور اس آگ نے تمام قبطیوں کے گھروں کو جلا ڈالا، جبکہ بنی اسرائیل محفوظ رہے۔ دہشت کے عالم میں بیدار ہونے کے بعد فرعون نے تمام کاہنوں اور نجومیوں کو بلا کر اس خواب کے بارے میں ان سے دریافت کیا۔ انہوں نے کہا، یہ ایک لڑکا ہے جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا اور اہل مصر کی ہلاکت و بربادی کا موجب بنے گا اور فرعون کی بادشاہت کو ختم کرے گا۔ وہ بچہ کون تھا اور اس نے فرعون کی بادشاہت ختم کر کے مصر کی تاریخ کو کیسے بدل ڈالا؟ اس ویڈیو میں ہم فرعون کے اس خواب اور اس پر اسرار بچے کے متعلق جانیں گے۔ فرعون خدائی کا دعوے دار اور بڑا ظالم و جابر بادشاہ تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا، حالانکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے سے وہاں رہا کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اور اپنے بھائیوں کے لیے زمین کا ایک حصہ اس وقت کے فرعون بادشاہ ریان بن ولید سے حاصل کیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہی نسل بنی اسرائیل کہلائی، جو مصر میں خوب پھلی پھولی۔ یہ لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین کے پیروکار تھے، لہٰذا اس وقت اللہ کے نزدیک یہ سب سے بہترین جماعت تھی۔ انہوں نے فرعون کو سجدہ کرنے اور اسے اپنا رب ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے بادشاہ اور اس کے حواری ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھاتے اور ان سے گھٹیا کام کرواتے تھے۔ فرعون نے جب اپنا خواب کاہنوں اور نجومیوں کو بتایا تو انہوں نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور اس کے ہاتھوں اہل مصر کی ہلاکت ہوگی۔ بنی اسرائیل کے یہاں بھی شروع سے ہی یہ بات مشہور تھی، لہٰذا اس خواب کے بعد وہ مزید فکر مند ہو گیا اور اس نے حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے تمام لڑکے قتل کر دیے جائیں۔ اس حکم کے مطابق فرعون کے حواری اور اس کے سپاہیوں نے ہر ممکن قدم اٹھایا تاکہ کوئی بھی نومولود لڑکا زندہ نہ بچ پائے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے بنی اسرائیل کے ہزاروں نومولود بچے ذبح کر دیے گئے۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ جب قبطی سرداروں نے فرعون سے کہا کہ اگر بنی اسرائیل کے لڑکوں کا اسی طرح قتل عام ہوتا رہا تو ہمیں آئندہ خدمت گار ملنا مشکل ہو جائیں گے، اور پھر ہمارے یہ کمتر، گھٹیا اور غلیظ کام کون کرے گا؟ اس پر فرعون نے حکم جاری کیا کہ 1 سال چھوڑ کر بچے قتل کیے جائیں۔ ان دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے حمل کے ابتدائی دنوں میں تھیں۔ اللہ نے ان کی حفاظت کا سامان اس طرح فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر معمول کے مطابق حمل کے آثار ظاہر نہیں ہوئے، جن سے آپ فرعون کی چھوڑی ہوئی دائیوں کی نگاہ میں نہ آ سکیں۔ انہوں نے اس بات کو چھپائے رکھا یہاں تک کہ پیدائش کا وقت آ پہنچا اور انہوں نے بچے کو جنم دیا۔ اس بارے میں سوائے قریبی لوگوں کے کوئی نہیں جانتا تھا۔ نجومیوں نے فرعون کو اطلاع دی کہ بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ اس اطلاع نے فرعون کو بدحواس کر دیا۔ اس کے سپاہیوں نے گھر گھر تلاشی شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ کے بھائی حضرت ہارون امن والے سال میں پیدا ہوئے تھے، جبکہ حضرت موسیٰ قتل والے سال میں پیدا ہوئے۔ حضرت موسیٰ کے والدین سخت پریشان تھے۔ 3 مہینے تک انہوں نے حضرت موسیٰ کو چھپا کر رکھا، لیکن زیادہ عرصے تک بچے کو شاہی جاسوسوں کی نظروں سے چھپا کر رکھنا ممکن نہ تھا۔ پھر بھی وہ اپنی پوری کوشش کرتی رہیں، یہاں تک کہ ان کے پاس اللہ کا حکم آ گیا۔ یہ حکم اللہ نے ان کے دل میں ڈالا تھا۔ حضرت موسیٰ کی والدہ کے دل میں خیال آیا
کہ تابوت کی طرح ایک صندوق بنایا جائے اور اس بچے کو صندوق میں رکھ کر دریائے نیل کے بہاؤ پر چھوڑ دیا جائے۔ حضرت موسیٰ کی والدہ نے اللہ کے حکم کے مطابق بچے کو صندوق میں رکھا اور دریا میں چھوڑ دیا۔ ساتھ ہی حضرت موسیٰ کی بہن سے کہا کہ تم اس صندوق کے پیچھے پیچھے چلتی جاؤ، لہٰذا وہ دریائے نیل کی موجوں میں چلے اور ان کی بہن کنارے کنارے چلی۔ وہ اپنے بھائی کی نگرانی کرتی جا رہی تھی کہ دریا میں ڈالنے کے بعد کہاں جاتے ہیں۔ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محلات کے تالاب میں پہنچ گیا اور فرعون کے محلات دریائے نیل کے کنارے پر تھے۔ حضرت آسیہ بنت مزاحم کی باندیوں نے صندوق بند حالت میں دریا سے پکڑا، لیکن انہیں صندوق کھولنے کی جرت نہ ہوئی۔ وہ صندوق انہوں نے اسی طرح فرعون کی بیوی حضرت آسیہ بنت مزاحم کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ جب انہوں نے صندوق کھولا اور اوپر سے پردہ ہٹایا تو دیکھا کہ نبوت و رسالت اور جلالت کے انوار کے ساتھ چمکتا دمکتا چہرے والا ایک بچہ ہے۔ جب آسیہ کی نظر اس بچے پر پڑی تو اس کی محبت آسیہ کے دل میں اتر گئی۔ جب فرعون گھر آیا تو کہنے لگا یہ کون ہے اور اسے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ آسیہ نے اس کو تحفے کے طور پر مانگا اور مزاحمت کرتے ہوئے التجا کی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ فرعون نے کہا یہ تیرے لیے تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو سکتا ہے مگر میرے لیے نہیں، یعنی اس کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، اور در حقیقت اس کا یہی بول اس کی محرومی کا سبب بنا، اور یقیناً زبان کی وجہ سے ہی مصیبت نازل ہوتی ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر فرعون یہ بات کہہ دیتا کہ یہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیتا، لیکن اس نے یہ کہا کہ یہ صرف تیری ہی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضرت آسیہ نے بچے کا نام موسیٰ رکھا، جس کے معنی ہیں وہ شخص جو پانی سے نکالا گیا ہو۔ بچے کو جب محل میں لے جایا گیا تو اس نے دودھ کے لیے رونا شروع کر دیا۔ بچے کے پاس دودھ پلانے والیاں لائی گئیں، لیکن بچے نے کسی بھی عورت کا دودھ قبول نہ کیا۔ جو بھی عورت آپ کو دودھ پلانے کی کوشش کرتی ناکام ہو جاتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن دور کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس نے کہا کیا میں تم لوگوں کو ایسے گھرانے کا پتہ بتاؤں جو تمہارے اس بچے کی پرورش کریں اور اس کی خیرخواہی کریں؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب بہن نے یہ بات کہی تو انہوں نے پوچھا تمہیں کیا معلوم کہ وہ اس کی خیرخواہی کریں گے؟ تو انہوں نے کہا بس میں نے تو یوں ہی بادشاہ کی خوشی اور بچے کے فائدے کی توقع میں کہہ دیا۔ اس پر لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو چھوڑ دیا اور اس کو ساتھ لے کر اس کی رہنمائی میں ان کے گھر چلے گئے۔ جب آپ کی والدہ نے آپ کو پکڑا اور دودھ پلانا چاہا تو آپ فوراً دودھ پینا شروع ہو گئے۔ آپ کے دودھ پینے سے وہ بہت خوش ہوئے۔ ایک شخص نے آ کر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خوشخبری سنائی۔ حضرت آسیہ نے آپ کی والدہ کو بلا بھیجا اور کہا تم میرے پاس رہو، میں تمہارے ساتھ بہت اچھا سلوک کروں گی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، اس لیے میں آپ کے پاس قیام نہیں کر سکتی، میرا گھر بار ہے۔ ہاں میرے ساتھ یہ بچہ بھیج دیں۔ حضرت آسیہ نے آپ کو ساتھ بھیج دیا اور آپ کی والدہ کے لیے وظیفہ مقرر کر دیا، لباس اور تحفہ تحائف دیے اور وہ اپنے بچے کو لے کر واپس گھر آ گئیں۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں پرورش پا کر جوان ہو گئے اور پورے توانا ہو گئے، لہٰذا اللہ نے آپ کو نبوت کے منصب پر فائز کیا۔ آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعون سے آزادی دلائی اور مصر سے نکل گئے۔ فرعون بنی اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے لشکر لے کر روانہ ہوا۔
جب بنی اسرائیل بحر احمر کے قریب پہنچے تو اللہ نے دریا کے بیچ سے ان کے لیے راستہ کھول دیا۔ یہ وہی موقع تھا جب فرعون کا وہ خواب پورا ہونے والا تھا اور اس کی بادشاہت اور اس کا لاؤ لشکر تباہ اور برباد ہونے والا تھا۔ بنی اسرائیل تو سمندر کے پار چلے گئے، لیکن جب فرعون اپنے لشکر سمیت ان کے پیچھے آیا تو اللہ کے حکم سے سمندر کا یہ راستہ بند ہو گیا اور وہ اپنے لشکر سمیت سمندر میں غرق ہو گیا۔